گلوکار فاخر محمود صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نیا گانا ریلیز کیا ہے، اور گانا جو ہے اس میں ایک پیغام ہے، اور پیغام کیا ہے اس پہ ہم فاخر صاحب سے بھی بات کریں گے، اور پاکستان کے نامور ایکٹر فیصل قریشی صاحب سے بھی بات کریں گے کیونکہ وہ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں، اور اس گانے میں آپ کو بہت سے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ڈبل چن کے بارے میں گانا ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ لوگ اگر گھر پہ بیٹھے ہیں اور کرونا وائرس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں پیزا کھائیں، برگر کھائیں اور کھاتے ہی چلے جائیں اور اپنا وزن بڑھا لیں۔ تو کرونا وائرس سے مقابلے کے لیے وزن کو کنٹرول میں رکھنا بھی ضروری ہے، اور شاید یہی فاخر صاحب کا آئیڈیا ہے، لیکن یہ خیال ان کے دماغ میں کیسے آیا اس پہ فاخر صاحب سے بھی بات کریں گے، اور فیصل قریشی صاحب جو ہیں، فیصل قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے فاخر صاحب یہ بتائیے، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ یہ گانا بنانا چاہیے؟ السلام علیکم میر صاحب، السلام علیکم فیصل سر۔ لاک ڈاؤن کو 2 ہفتے گزرے تھے، میرے بچے کھیل رہے تھے اور میں پاس سے گزرا اور میں نے سنا کہ وہ گا رہے ہیں ڈبل چین ہو گئی، ڈبل چین۔ میں نے جا کے پوچھا یہ کیا گا رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ ہمارا گانا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں ہمارا گانا ہم نے آپ پہ بنایا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کیونکہ آپ سارا دن واٹس ایپ کرتے رہتے ہیں، یا نیٹ فلکس پہ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، یا آپ ٹاک شوز دیکھتے رہتے ہیں، یا آپ کھاتے جاتے ہیں، ہر وقت کھا رہے ہیں، یا آرڈر کیا ہوا ہے، یا کچن میں گھسے ہوئے ہیں، تو اور آپ کی ٹمی بھی باہر آ گئی ہے اور آپ کی ڈبل چین بھی باہر آ گئی، آپ کی ڈبل چین پہ ہم نے گانا بنا دیا۔ میں نے کہا لو کر لو گل۔ پھر انہوں میرے پیچھے پڑے، کہتے ہیں کہ جی اس کو تو آپ گانا بنائیں۔ اب پھر میں نے تھوڑے سے، انہوں نے ورڈز وغیرہ لکھ لیے تھے، پھر تھوڑا سا پنجابی اردو میں نے بیچ میں ڈالا اور ان کو گانا بنا دیا۔ گانا بنا کے آپ کو بھی اور آپ جیسے اور بھی دوست جو ہیں ان سب کو ریکویسٹ کی کہ یار تم بھی فیچر کرو، سب نے کہہ دیا یس۔ تو بس جسٹ اے فن سانگ، اور میسج وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن ہے، یہ کوئی سمر ویکیشن نہیں چل رہی، یہ لاک ڈاؤن ہے، کوئی یہ خدا نخواستہ دنیا کل ختم نہیں ہو رہی کہ ایز اف دیر از نو ٹمارو، آپ اتنا کھاؤ، اتنی عیاشی کرو کہ بس آپ یہی کرتے چلے جاؤ۔ تو اپنی فٹنس کو بھی دیکھیں اور یہ سب چیزیں بھی دیکھیں۔ تو بس یہ پیغام ہے سر اس گانے کا۔ اچھا فیصل قریشی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ بھی ہمیں اس گانے میں نظر آ رہے ہیں، تو جی یہ سچی بتائیے کہ یہ پچھلے تو 2-3 مہینے گزرے ہیں، اس میں کوئی آپ نے واقعی وزن بڑھایا، کوئی ڈبل چن آئی تھی یا آپ غائب ہو گئی ہے؟ السلام علیکم حامد بھائی، فاخر اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو سلام۔ ایکچولی جب فاخر نے مجھے اس کا لنک بھیجا کہ فیصل یہ ڈبل چن ہے، یہ کر دے، ہم نے کر دیا، اور پھر میں نے ریئلائز کیا واقعی شیشے میں جا کے، میں نے کہا یار یہ تو واقعی ڈبل چن ہو گئی ہے، اور ہمارا بھی یہی حال تھا کہ کیک کھا رہے ہیں، ایک تو رمضان تھے، رمضانوں میں ویسے ہی اپنا یہ کہتے ہیں ذرا خوراک تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو ہم بھی کھائے جا رہے تھے، اور یہ گانے کو ریکارڈ کرنے کے بعد میں نے جب دیکھا اپنے آپ کو شیشے میں، مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا یار اچھا خاصا منہ بڑا ہو گیا ہے، تو میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر تب سے میں نے کہا نہیں بس اب کھانا بند، آج سے فل آن ڈائٹ شروع اور ساتھ میں واک۔ تو یہ میری یہ کہانی ہے، تو یہ ڈبل چن اس لیے غائب ہوئی ہے میری۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈبل چن کا گانا جو ہے اس کی وجہ سے آپ میں ایک شعور پیدا ہوا ہے، کہ احساس پیدا ہوا کہ یار واقعی منہ تھوڑا موٹا ہو گیا ہے۔ تو ویسے ٹوٹکا وہ بتائیں گے اپنے دیکھنے والوں کو کہ یہ آپ نے پچھلے دنوں میں کتنا وزن کیسے کم کیا ہے؟ بھائی جان ٹوٹکوں کے چکر میں نا بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے، ٹوٹکوں پہ نہیں جانا چاہیے، ہاں، ایک تھورلی فالو کرنا چاہیے، ڈائٹ کنٹرول کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کریش ڈائٹ پہ چلے جائیں، ڈائٹ کنٹرول کریں، ساتھ میں ایکسرسائز کریں۔ میں نارملی ویک میں 3 دن HIT کرتا ہوں، HIT از ہائی انٹینسٹی ٹریننگ، اور اس کے ساتھ میری یہاں پہ ایک ٹریڈ مل رکھی ہوئی ہے جس پہ میں کم سے کم 45 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ جو ہے واک اور رننگ کرتا ہوں۔ سو میں نے آلٹرنیٹیو ڈیز میں یہ بھی رکھا ہوا ہے، بیکاز ادروائز آپ کا ویٹ لوز نہیں ہوتا۔ سو آئی لاسٹ آلموسٹ 6 kgs ان لاسٹ 24 days۔ او تو میں 24 ڈیز میں جی 6 kg کم کیا، بڑی بات ہے۔ تو جی فاخر صاحب اب یہ بتائیے کہ یہ ماشاء جو اللہ، آپ کا گانا ہے، یہ گانا آپ نے کل رات کو ریلیز کیا ہے، تو آپ کو کیا فیڈ بیک واہ آ رہا ہے؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ سر فیڈ بیک تو بہت زبردست آ رہا ہے، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ تو ان سب کی کہانی ہے، تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی اپنی کہانی ہے، کیونکہ پاکستانی خوش خوراک بھی ہوتے ہیں، اور جب ویلے بیٹھے ہوں گے لاک ڈاؤن میں تو کھائیں گے، یہی کریں گے، اور اس لیے
ہر کسی کو یہ اپنا گانا لگ رہا ہے. فیصل کی بات کو میں انڈورس کروں گا کہ ورک آؤٹ کے ساتھ ڈائٹ ضروری ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ورک آؤٹ سے زیادہ ضروری ڈائٹ ہے. اگر آپ نے اپنی کھانے پینے میں احتیاط نہیں کی تو آپ بے شک بھولو پہلوان جتنی ورزش کر لیں کچھ نہیں ہوگا. اب میری طرح ہی رہیں گے. دیکھ لیں میں نے تو گانے کے باوجود ڈبل چن اپنی دور نہیں کر سکا میں. اچھا ویسے حامد بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ بھی تو اس گانے میں فیچر کر رہے ہیں، سو آپ کی کیا احساسات تھے جب فاخر نے آپ سے کہا کہ یہ ڈبل چن آپ بھی کریں؟ آپ نے مجھے پھنسا لیا ہے فیصل بھائی. اصل میں جب انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ کا بھی مجھے ایک دو شاٹ چاہیے، تو اس وقت تو میرا خیال ہے رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو وزن کنٹرول میں تھا. میں نے بنا کے دے دیا، حالانکہ اس وقت تو نہیں تھی. لیکن پھر بعد میں جیسے رمضان ختم ہوا اور تھوڑا سا لاک ڈاؤن بھی نرم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر مینگو کا سیزن شروع ہو گیا، آم آ گئے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کو میں رجسٹ نہیں کر سکا. آم کی وجہ سے تھوڑا کام میرا خراب ہوا ہے، لیکن میں آپ کی ایڈوائس پہ عمل درآمد کروں گا. نہیں یہ بالکل فاخر صحیح کہہ رہا ہے. اٹس 70% ڈائٹ اینڈ 30% ایکسرسائز. لیکن گانا بہت، لیکن ایک بات ہے ویسے، لیکن حامد بھائی تو 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ویسے کے ویسے ہی ہیں ماشاءاللہ. چلیں نہ کوئی ڈبل چین نہ کوئی کچھ، جیسے ہیں بالکل ویسے کے ویسے. جب وہ پرانے شارٹس بھی دکھاتے ہیں 20 سال پرانے، تو کوئی فرق ہی نہیں لگتا ماشاءاللہ. چلیں آپ کے دعائیہ کلمات کا بہت شکریہ، اور یہ آپ کا حسن نظر ہے. لیکن اب یہ بتائیں کہ اس میں بچے نظر آ رہے ہیں اور بچوں کے اسکول کا بھی ذکر ہے، ان کی چھٹیوں کا بھی ذکر ہے، تو یہ آئیڈیا تو بچوں کی طرف سے اب آپ کو آیا، تو اب آپ ریٹرن میں بچوں کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ کیسے ان کی چھٹیاں گزارنی چاہیے ان کو؟ سر بچوں کی آن لائن جو کلاسز ہیں وہ تو چل رہی ہیں، منڈے سے لے کے فرائیڈے تک چلتی ہیں وہ، اور 4-5 گھنٹے وہ چلتا ہے. تو وہ آن لائن ایجوکیشن تو ان کی چل رہی ہے. اسی کے اوپر وہ انہوں نے بلکہ بول بھی لکھے ہیں کہ اسکول کی آن لائن ایجوکیشن میری فالتو ٹینشن. تو وہ انہوں نے لکھے ہیں، لیکن وہ پڑھنا پڑتا ہے ان کو. صبح 8 بجے اٹھنا پڑتا ہے، پھر وہ آن لائن کلاس کرتے ہیں. اب جب تک اسکول نہیں کھل رہے تب تک تو یہ کرنا پڑے گا. اور یہ ایجوکیشن از ایجوکیشن، تو آن لائن ہو یا جو بھی ہو، بہرحال بچوں کو کسی پاسے تو لگانا ہے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے. اور وہ چل رہی ہے ان کی آن لائن ایجوکیشن. اللہ کرے جلدی جلدی وبا ختم ہو اور پھر اسکول کھلیں اور بزنس ایز یوزول ہو، نارمل زندگی کی طرح ہم لوٹیں واپس. اچھا اب آخر میں فیصل صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ نے کام وام شروع کر دیا ہے، اور اگر آپ نے اپنی شوٹنگ ووٹنگ شروع کر دی ہے تو اس کے لیے آپ کے پریکاشنری میئرز کیا ہیں، احتیاطی تدابیر کیا ہیں آپ کی؟ جی نارملی حامد بھائی سیٹ پہ ہمارے کوئی 30 سے 40 لوگ ہوتے ہیں جب ہم کام کر رہے ہوتے تھے. اب صرف 4 یا 5 ہیں، اس سے زیادہ لوگ سٹاف نہیں ہوتا ہے ہمارا. اگر ایکٹرز زیادہ ہوتے ہیں تو ہم ایسی لوکیشنز پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ روم زیادہ اویلیبل ہوں، کیونکہ ایک کمرے میں 2 سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھتے. قریب کوئی اس طرح سے سینز ہو نہیں رہے ہیں، محبت بھی دور دور سے ہو رہی ہے، ساری باتیں دور دور سے ہو رہی ہیں. سو کوشش یہ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ سیٹ پہ لوگوں نے، جو ہمارا اسٹاف ہے انہوں نے پی پی ڈریس پہنا ہوا ہے. اپنا کیا کہتے ہیں، ہم لوگ بھی جب ریہرسلس کر رہے ہوتے ہیں ماسک لگائے ہوئے ہوتے ہیں. جب ٹیک ہوتی ہے تب ہم دور ہو کے جو ہے وہ ایک چھوٹا ماسٹر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا کام الگ الگ کرتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں یار جتنا، بیکاز انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں آپ کو بھی اسٹوڈیو جانا ہے، مجھے بھی اسٹوڈیو کہیں نہ کہیں جانا ہے، اپنا کام کرنا ہے. سو جتنا بچ سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں، بچیں، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دیں. لوگ اتنے اپسیٹ ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اس میں فاخر کا یہ گانا آنا فیصل بھائی یہ تو پھر ایکٹنگ نہ ہوئی، یہ تو سرجری ہو گئی. یہ تو ایسے جیسے آپریشن تھیٹر میں آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے آج کل آپ فلائٹ میں بھی جائیں تو آپ کو لگتا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ کی کڈنی نکل آئے گی، تو وہ جس طرح کے ڈریسز میں ہوتے ہیں. سو دس از، یہ ہر طرف ہی ہے. یہ سیٹ پہ اگر ہمارے آپ آ کے ماحول دیکھیں تو اچانک سے لگتا ہے کہ کسی نے پتا نکال لینا ہے یا کوئی آنکھ کا آپریشن کرنے کے لیے گھوم رہا ہے. تو یہ کرنا پڑے گا یار، زندگی تھوڑی کنٹرول کر کے گزارنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس غیر معمولی صورتحال سے جلد از جلد نکل آئیں. اور آپ نے فیصل قریشی صاحب ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ ماحول اس قسم کا بن چکا ہے کہ دور دور سے محبت کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو دور سے محبت ہے یہ کبھی کبھی اچھی بھی ہوتی ہے اور پاکیزہ بھی ہوتی ہے اور دیر پا بھی ہوتی ہے. تو آپ کی زندگی میں ایسا دور آیا کہ دور دور سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ذرا کر کے دیکھ لیجئے. پہلے آپ نے بہت قریب قریب سے محبتیں کی ہیں. اور سر یہ سوشل میڈیا کے لیے کوئی فلم بھی نہیں بنتی اسے، دور دور کی محبت سے.
لیکن بہرحال آپ نے ایک اچھا گانا بنا دیا، اس پہ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور فیصل قریشی سمیت ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا، اور میسج بہت اچھا ہے. تو فاخر بھائی آپ تھینک کا یو سر. شکریہ. فیصل قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے تھینک اجازت. یو. اللہ حافظ.